ہیلو دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں دیکھیے اسد الدین اویسی نے MIM کے سلسلے کے اوپر کہا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں امتیاز جلیل مہاراشٹرا کا فیصلہ کرتے ہیں، لیکن اویسی نے صاف کہا ہے کہ مہاراشٹرا کا فیصلہ اسد الدین اویسی کرتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے اور پلیز اس ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ کہ مجلس کے جو مخالفین ہیں وہ در حقیقت مجلس کے مخالفین سے زیادہ وہ اورنگ آباد کے دشمن ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھ سکتے کہ برسوں کے بعد یہاں پر ایک سیاسی اتحاد کے مظاہرے کیے جا رہے ہیں، اسی لیے ان کو یہ لگتا ہے کہ جب تک مجلس اورنگ آباد سے طاقتور رہے گی ان تمام مخالفین کی انفرادی دکان نہیں چمکے گی۔ مگر میں سمیر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ان تمام مخالفین، منافقین اور یہ جو ابلیس کے ایجنٹ بن کر ہمارے اس تاریخی شہر کے گلی کوچوں میں پھرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ہمارے اس اتحاد کے خلے کو کمزور کر دیا جائے۔ میں یہ بات ضروری سمجھتا ہوں کہنا کہ لاتور سے بھی محمد علی ہمارے جماعت کے صدر خواہش مند تھے، امراوتی سے ہمارے صدر صاحب کسی ایک امیدوار کو لائے تھے، وہ قابل بھی تھے، مگر مجلس نے ایک فیصلہ لیا اور ہم نے صرف 16 امیدوار مہاراشٹرا کے اسمبلی انتخابات میں کھڑا کیے۔ ناندیڑ میں بھی لوگ بہت خواہش مند تھے، جناب معین صاحب اور فیروز لالہ بھی، مگر مجلس اتحاد المسلمین نے فیصلہ لیا کہ ہم نارتھ ناندیڑ سے مقابلہ نہیں کریں گے۔ پھر ساؤتھ سے ہم جناب معین صاحب کے حق میں فیصلہ ہوا تو ظاہر ہے وہاں پر صابر چاوش کو بھی تھوڑا تکلیف، انسان ہے، خواہش مند ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں انشاءاللہ تعالی، کیونکہ جب جماعت کا فیصلہ ہوتا ہے تو جو جماعت کے ذمہ دار ہوتے ہیں وہ پابند، ڈسپلن کے پابند ہوتے ہیں، اور ان تمام نے اس مجلس کے فیصلے کو قبول کیا۔ میں ان کا دل کی گہرائیوں سے تمام مجلس کے ان تمام اراکین کا جنہوں نے مجلس کے اس فیصلے کو قبول کیا، یقیناً انسان ہے، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے، مگر مجلس نے ایک سیاسی حقیقت کو سامنے رکھ کر فیصلہ لیا، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس سے جماعت اور مضبوط ہوگی۔ اور جن حضرات کو موقع نہیں ملا، مجھے یقین ہے کہ آنے والے مستقبل میں ان کو اللہ سبحانہ و تعالی ضرور اس سے زیادہ مجلس کے پلیٹ فارم کے ذریعے اللہ ان کو موقع دے گا اور وہ اچھی طرح سے عوام کی خدمت بھی کریں گے۔ اور ایک بات میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ پربھنی میں مجلس نے کسی امیدوار کو کھڑا نہیں کیا۔ یہ جو صاحب کھڑے ہیں، میں نے ان کو فون کر کر کہا کہ آپ کو بی فارم نہیں دیا گیا تھا، مگر اس کے باوجود بھی آپ نے کیسے وہ بی فارم حاصل کیا؟ تو خیر اب پولیس کمپلین ہو چکی ہے، اب جب FSL کی رپورٹ آئے گی تو شاید ان کو جیل کو بھی جانا پڑے۔ میں نے خود ان سے کہا تھا کہ تم مت لڑو، تمہارے پاس جو تم فارم داخل کرے وہ غلط ہے۔ تو خیر اب میں یہ بات عوامی طور پر واضح کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اور ایک بات بتانا چاہوں گا کہ بہت سے لوگ سمجھتے کہ امتیاز جلیل صاحب فیصلہ کرتے نہیں کرتے۔ امتیاز جلیل صاحب امتیاز جلیل صاحب سے مشورہ کرتے، ہر آدمی سے مشورہ کرتے، فیصلہ اسد الدین اویسی مشورے کے بعد لیتا۔ تو بہت سے لوگوں کو یہ ہمارے مخالفین کو یہ ہے نہیں امتیاز کر رہا، میرے کو امتیاز سے کچھ بھی نہیں ہے، میرے کو امتیاز سے مخالفت ہے، صدر صاحب میرے لیے اچھے ہیں۔ میرے بھائی، تم باپ کو گالی نہیں دیں گے، بیٹے کو دیں گے تو باپ مسکرائیں گا۔ آپ کسی ایک طاقتور خوبصورت گھر آپ نے تعمیر کیا مجلس کا یہاں پر اورنگ آباد میں، بڑی شاندار عمارت آپ نے کھڑا کی، اس میں ہمارے بزرگوں کی، نوجوانوں کی، ماں اور بہنوں کی قربانیاں ہیں۔ اب جب ہماری عمارت مضبوط ہوتے جا رہی
تو اس عمارت پر آ کر کوئی پتھر پھینک رہا ہے، نہیں نہیں میرے کو صدر صاحب سے کچھ نہیں، عمارت پہ پتھر پھینک رہا ہوں میں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میری آپ تمام سے گزارش ہے، یہ ایک طاقتور عمارت کی بنیاد آپ نے رکھی، اور سرزمین تلنگانہ کے بعد اگر کوئی طاقتور جگہ مجلس کی ہے تو یہ اورنگ آباد کی سرزمین ہے الحمدللہ۔